الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ویب سائٹ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بہت ہی محبت، خلوص اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بعض اوقات کچھ ایسے بیانات اور لوگوں کے خیالات سامنے آتے ہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے، اور جب آپ کچھ لوگوں سے کوئی توقع باندھ لیتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں اور آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس طرح کی شخصیات شاید ہمارے معاشرے میں کوئی انقلاب لے آئیں گی، یا شاید امید کا چراغ انہی کو کہا جاتا ہے۔ ساری آپ کی ہوپس، تمام جستجوئیں، تمام اچھے دنوں کی ایک دعا وہ ان کی شخصیت کے ساتھ موسوم ہو جاتی ہے، اور جب پھر ان کی طرف سے ذرا سا بھی کوئی جھول پیدا ہوتا ہے یا ان کی گفتگو میں ایک ایسا تاثر سامنے آئے کہ آپ سوچتے کچھ اور ہو کچھ جائے، تو دل ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جن کے بارے میں مجھے ناچیز کی رائے تو یقیناً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، وہ بہت قد آور شخصیات ہیں، لیکن میں نے بھی آپ کی طرح ایسی ہستیوں سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز باندھی ہوئی ہیں۔ میں بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن پر، ایک چینل پر میں محترم عمران خان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اور انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز، وہ تبصرہ کر رہے تھے، بہت بڑے کرکٹر ہیں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی قیادت میں 1992 میں پاکستان نے ورلڈ کپ حاصل کیا۔ لیکن جب میں نے ان کی گفتگو کے آغاز میں یہ سنا کہ آج پاکستان کا ویسٹ انڈیز سے میچ ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ آج اللہ نے سو موٹو ایکشن لے لیا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک ٹرمینالوجی ہے عدلیہ کی، سو موٹو، وہ آپ کسی انسان کے ساتھ ضرور اسے منسلک کر دیں، لیکن پروردگار کی ذات کے ساتھ یہ لوگ بولتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہنے جا رہے ہیں، کہ اللہ نے آج سو موٹو ایکشن لے لیا ہے، یعنی معاذ اللہ اللہ نے آج از خود نوٹس لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سو موٹو ایکشن لیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی وقت کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ۔ لیکن ہم کہہ دیتے ہیں، بول جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت یہ قابلیت ہے، ہماری بڑی علمیت کا مظاہرہ ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کچھ دیر کے بعد کہ پاکستانی ٹیم کو بڑی محنت کرنی چاہیے، اللہ بھی آخر کب تک ان کی مدد کرے گا؟ معاذ اللہ۔ اگین بہت دکھ ہوا مجھے، کب تک سے کیا مراد؟ اللہ ہی تو ہے مدد کرنے والا، ہر وقت مدد کرتا ہے، ہر لمحہ مدد کرتا ہے، ہر ساتھ مدد کرتا ہے۔ وہ دنوں کا محتاج نہیں ہے، اوقات کا محتاج نہیں ہے، لمحات کا محتاج نہیں ہے، ساعات کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم شان الوہیت میں بے سروپا گفتگو کرتے ہوئے ذرا دیر کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو جائے تو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ کسی کو نہیں چھوڑتے، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی ہو جائے تو یقیناً سب کے جذبات کھول اٹھتے ہیں اور کھول جانے چاہیے۔ لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کوئی گستاخی نہیں ہوتی۔ شان الوہیت میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم اس کی تصحیح بھی نہیں کر سکتے، اسے سمجھا بھی نہیں سکتے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر خالی یہی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ابھی 2 دن پہلے ان کا ایک انٹرویو جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر تھا کہ یہ ورلڈ کپ بھارت کو جیتنا چاہیے، بھارت بہت اچھی ٹیم ہے اور حق بنتا ہے کہ بھارت یہ ورلڈ کپ جیتے۔ کیوں صاحب؟ پاکستان کو کیا ہو گیا؟ آپ تو پاکستانی کیپٹن تھے، جیسے ہی آپ بھارت پہنچے وہاں پر آپ کے سامنے میڈیا آیا، آپ نے بھارت کی حمایت کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ وہاں کی خوبرو اداکارائیں آپ کے کینسر ہاسپٹل کے لیے چندہ جمع کرتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو وہاں پر جا کر رسوا کر دیا، آپ نے یہ کہہ دیا، ان کا مورال آپ نے گرا دیا، وہ اپنے
جیتے ہوئے کیپٹن کے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے کہ ان کا کیپٹن آ کر یہ حوصلہ بڑھائے گا کہ یہ ورلڈ کپ پاکستان جیتے گا، اور وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے اچھا کام کیا ہوا ہے، اچھا ہوم ورک کیا ہوا ہے، اسے جیتنا چاہیے، بھارت حقدار ہے ورلڈ کپ کا، آپ کہہ رہے ہیں یہ بات۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا ناظرین کرام، اور میں نے کہا، یہ سوچا بلکہ کہ میں آپ سے اس کو شیئر کروں کہ ہم جن کو بہت عزت دیتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنے خیالات اور تصورات میں کچھ خوبصورت تصاویر تراش لیتے ہیں، وہ جب چھناکے سے ٹوٹتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت پوری ٹیم کو ہماری دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور مجھے اس سب کے پیچھے کچھ جیلسی لگی ہے، جیسے کوئی شخص یہ چاہ رہا ہو کہ بس میں ہی ناقابل تسخیر رہوں، جب ذکر ہو میرا ہی ذکر ہو کہ ورلڈ کپ میں نے ہی جیتا ہے اور کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتا۔ مجھے کچھ جیلسی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اور دعا کرتا ہوں کہ شاہد خان آفریدی ضرور جیتیں یہ ورلڈ کپ، تاکہ یہ کم از کم غرور تو ٹوٹے، تکبر تو ٹوٹے۔ یہ ملک کا معاملہ ہے، کسی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک ڈاکیومنٹری بھی دیکھی ہے، ایک شہزادے کی کہانی جس نے ورلڈ کپ جیتا، اور اس شہزادے کی کہانی میں مجھے جاوید میاں کہیں نظر نہیں آیا، جس کی کمر میں درد تھا اور جسے چھوڑ کے چلے گئے تھے لوگ، اور پھر اس شخص کو بلایا دوبارہ نیوزی لینڈ کا جب میچ ہو رہا تھا، اور نیوزی لینڈ کے میچ سے ہی اگر آپ کو یاد ہو 92 میں تو کایا پلٹی تھی، جب میاں داد نے انضمام الحق کو کھلایا تھا وہ میچ، انضمام کو اسے اسکریز پر کھڑا کیا تھا، اور انضمام سے زبردست شاٹس لگوا کر پھر ہم لوگ پہنچے تھے فائنل کے اندر۔ تو اب آپ بتائیے، اس میاں داد کا تو کہیں ذکر نہیں ہے، دو آدمی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں اس پوری ڈاکیومنٹری میں، عمران صاحب کرتے ہیں وسیم اکرم کی، وسیم اکرم کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، باقی سارے کھلاڑی، نہ سلیم ملک کا نہ رمیز راجہ کا کوئی ذکر ہے، نہ اعجاز احمد کا کوئی ذکر ہے، نہ معین خان کا کوئی ذکر ہے، نہ مشتاق احمد کا کوئی ذکر ہے۔ یہ تو ہیروز تھے اس ورلڈ کپ کے، مشتاق کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے؟ اسی کے بعد سے تو پھر مشتاق کو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے اپنا کوچ مقرر کیا ہے بولنگ کا، اور ہم نے مشتاق کو بھی بھلا دیا۔ ہم صرف سوچ رہے ہیں شہزادہ، ایک شہزادہ جو ورلڈ کپ لے آیا، جو ورلڈ کپ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے میرے ملک کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے کینسر ہاسپٹل کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں اس شہزادے کے۔ تو یہ جیلسی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بھی ماشاءاللہ خان تھے، ابھی بھی خان ہیں ایک، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو پاکستان ورلڈ کپ جیت چکا ہو، تو اگر جیت چکا ہوگا تو میں بہت خوش ہوں گا، اور اس لیے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان جیتے گا تو بہت خوشی ہوگی۔ اس بات کی خوشی خالی نہیں ہوگی کہ میرا ملک جیتا، بلکہ اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ کچھ لوگوں کا غرور ٹوٹا، وہ ٹوٹنا بڑا ضروری ہے۔ یہ کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھئی ہم ہی تھے تو ہو سکا، ورنہ نہیں ہو سکا۔ یہ قدرت کا بھی اصول نہیں ہے، فطرت کا بھی اصول نہیں ہے۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے ادارے، قدرت کا بنایا ہوا نظام اور قانون وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ ویسے ہی کا ویسا رہتا ہے۔ جہاں پر انسان کا غرور سر چڑھ کر بولتا ہے، وہیں پروردگار اس کو جھکا دیتا ہے، اس کا سر نیچا کر دیتا ہے۔ عمران صاحب کو چاہیے کہ اپنی ساری توجہ سیاست پر مرکوز کریں، اور وہاں وہ بہت ناکام ہے، اس میں ان کو کامیاب ہونا چاہیے، اور جس طرح سے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اس پر ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ بھارت پہنچ کر وہ پاکستانی ٹیم کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے وہ۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں نے چاہا کہ یہ بات آپ تک بھی پہنچے، جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ سن لیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لیں۔ جنگ اخبار ہے، 3-4 روز پرانا ہے، آج تاریخ ہے غالباً 27 مارچ، تو آپ 24 اور 23 مارچ کے آپ اخبار میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرنٹ پیج پر عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت بہترین ٹیم ہے اور اسے جیتنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ گفتگو سنی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمارا ٹیب ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرنے کا، MSF ٹرسٹ کو، اس پر آپ کلک کر کے اپنی بساط کے مطابق آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جن سفید پوش گھرانوں کی ہم مدد کر رہے ہیں اس میں آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔